تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ گناہ کر لے جن کا بھی تذکرہ ہوا، یعنی شرک کا گناہ ہو جائے یا قتل کا گناہ ہو جائے یا زنا کا گناہ ہو جائے، زنا کی جو قسمیں بیان کی گئیں وہ، قتل کی جو قسمیں بیان کی گئیں وہ، شرک کی جو قسمیں ہوئی وہ، ان میں سے کسی بھی گناہ میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہاں پر اس کی سزا کے اندر اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سزا ٹھہرا دی جائے، بلکہ سزا بڑھاتے بڑھاتے بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ایک تو ہے جسمانی سزا اور ایک ہوتی ہے نفسیاتی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو نفسیاتی سزا ہوتی ہے ذلت کی، یہ انسان کے لیے بڑی بھاری گزرتی ہے۔ جسمانی سزا تو ایک دفعہ کو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر چند لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے اور کسی کو اس کے اوپر ترجیح دی جائے تو یہ والی جو نفسیاتی سزا ہوتی ہے یہ انسان کے لیے جسمانی سزا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جسمانی بھی سزا ہے اور نفسیاتی سزا بھی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن باقی رکھا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ہاں، کوئی اگر ہم سے توبہ کر لے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، غلطی پر شرمندہ ہو جائے اور نیک عمل کر لے، ایمان لے آئے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ کی رحمت ہے! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کا جب نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جائے گا اور انہیں انعام ملے گا تو بندہ حیران ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ میں نے تو یہ والے نیک اعمال نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، دل سے شرمندہ ہو کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ تو کی تھی۔ وہ کہے گا، جی یا اللہ یہ تو کام میں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی سے خوش ہو کر میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں سے بدل دیا تھا، تو یہ نیکیاں تم نے کی نہیں ہیں بلکہ یہ نیکیاں ہم نے لکھ دی ہیں اور تمہیں عطا کر دی ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کر لے اور اپنی روش ٹھیک کر لے، نیک عمل پر آ جائے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ سمجھ لیجئے اس طریقے پر کہ جس طرح بچہ، چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں باپ اسے سزا دیتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا کبھی کبھی ہلکی پھلکی تنبیہ کی جاتی ہے، پھر بچے کو اصلاح کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بچہ معافی مانگتا ہے ماں باپ سے۔ تو اب ماں باپ اس کے معافی مانگنے پر صرف یہی نہیں کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اسے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو ہم توبہ کرنے کے بعد اس کی برائیوں کو جو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، جو اتنا انعام دیتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ بندہ جب ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ تھا اور ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وہ جو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایک انسان ہے، وہ سفر پر نکلا ہوا ہے، جنگل میں ہے، اور اس کے اونٹ کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان تھا، ساتھ میں کوئی ہے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان ہے نہیں، وہ اونٹنی کسی طریقے سے چلی گئی، گم ہو گئی۔ اب انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا لیکن اونٹنی کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور وہ تھک ہار کر یہ سوچ کر کہ اب بھوک کی وجہ سے میری جان نکلے گی، ایک پیڑ کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ پھر اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ میری اونٹنی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا۔ تو جتنی خوشی اس کو ہوگی جو بالکل مایوس ہو چکا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بندے کے لوٹنے کی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے، یہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ ہم سمجھیں ان احادیث کے ذریعے سے، ان قرآنی آیات کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی شدید محبت ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، ایک ایک بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان کا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے، جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مہلت مانگی، زندگی مانگی قیامت تک کے لیے، اور طاقتیں مانگی، سب چیزیں اسے دے دی گئیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ اس کو تو یہ ساری چیزیں مل گئیں، میرا اور میری اولاد کا کیا بنے گا، ہمیں کیا طاقت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تمہیں توبہ کی طاقت دی گئی کہ یہ سالوں محنت کر کے تم سے جو گناہ کروائے گا، تم مجھ سے ایک لمحے کے اندر دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر کہو گے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اس کی 40 سال کی 50 سال کی 60 سال کی ساری زندگی کی محنت ایک لمحے کے اندر میں ضائع کر دوں گا۔ یہ توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اور مذاہب کا جب ہم مطالعہ کریں تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ اور مذاہب میں گناہ بخشوانے کے لیے کیا کیا کروانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے دنیا میں نعمت ایسی عام کی کہ جو بندہ جہاں چاہے جس طرح چاہے، کسی کا کوئی واسطہ نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فوراً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم چونکہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں توبہ کا لفظ اور توبہ کی بات، تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا بہت ہی بڑی عظیم الشان نعمت۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ گناہوں پر بار بار شرمندگی کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔